ان کے کسی ادبی حکم کی تعمیل کرنا میرے لیے باعث فخر بھی ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے. اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ مجھے جو خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر وہ شریمان جی فکر توسوی جن کے ساتھ مجھے ایک ہی ڈیسک پر کام کرنے کا لمبے عرصے تک کام کرنے کا موقع بھی ملا, چلے گئے دنیا سے, الگ بات ہے. ہوتے تو آج بھی مجھے وہ اچھی خاصی مذمت میری ہوتی کہ یہ کیا تماشا ہے. بے حد انفارمل قسم کی شخصیت, اور غالباً آپ لوگوں نے شاید بہت سارے لوگوں نے ایسی شخصیت کا کبھی واسطہ آپ سے نہیں پڑا ہوگا. زیادہ تر لوگوں کا, 2-4 لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں خوش نصیب بھی ہیں, لیکن ان کی خوش نصیبی میں شاید وہ چیز نہ ہو جو میری خوش نصیبی میں تھی. وہ شخص جتنی گالیاں اپنے جیتے جی مجھ کو دیں, اتنی ہی مجھے زیادہ میرا علم بھی بڑھا اور میرا اس شخص کے بارے میں جو اعتقاد تھا, جو شردھا تھی, وہ بھی زیادہ بڑھی. بڑی گہرائی تک جا کر بات کہنے والا شخص. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہی کالم, جس اخبار میں ہم دونوں کام کرتے تھے کافی لمبے عرصے تک, 35 سال تک, یہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ 35 سال تک کوئی اخبار کا مالک برداشت کرے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور 35 سال تک لگاتار لکھنے والا شخص بھی آج موجود کہیں بھی آپ کو کسی بھی اخبار کے دائرے میں اور کسی بھی سنستھا کے دائرے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت ساری خوبیاں ہیں, ان کا ذکر کروں گا تو بات کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. لیکن سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شخص کی دین جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کو آج تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا. کیوں نہیں اب بھی لوگ, نئی پیڑھی تو غالباً اب وابستہ نہیں رہی, لیکن پرانی پیڑھی کے لوگ بھی کیسے بڑی آسانی سے ان کو درگزر کر گئے, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جو خاصیتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کی پہچان بنی, ان خاصیتوں کی وجہ سے ان کو جو اخباری دنیا میں ہیں, آپ لوگ تو اخباروں سے وابستہ رہے ہیں بہت دیر, وہاں بھی لوگ کیسے آسانی سے بھول گئے, یہ بات بڑی نا ہضم ہونے والی چیز ہے. بات ایسی ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس حد تک اپنے وقت میں اتنا زیادہ لوکپریہ تھا کہ ان کا کالم جس دن, ایک دن مجھے یاد ہے کہ ملاپ میں ایک نوٹس چھپا کہ کل فکر صاحب کا کالم نہیں چھپے گا, اور جس دن یہ نوٹس چھپا اس دن ہی سبھی اخباری جو ایجنٹس تھے سب کے ٹیلی فون اور تاریں اور میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ جس دن یہ نہ چھپے اس دن آئندہ بھی ہماری کاپیز جو ہیں وہ 50% آپ کم کر دیا کریں. مطلب اس کی دیوانگی اس حد تک تھی اس کے پڑھنے والوں میں بھی اس وقت کہ اگر کالم نہیں چھپا تو وہ اخبار نہیں لیں گے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی بریکنگ خبر بھی, بریکنگ نیوز جسے آج کا محاورہ بن گئی ہے, ان دنوں کوئی ہوتی بھی تھی تو لوگ پھر بھی کوشش کرتے تھے کہ سرسری نظر بے شک ڈال لیں اور اس کے بعد فوراً کالم پہ چلے جائیں. کالم کا نام تھا پیاز کے چھلکے. بہت کچھ میں نے اس میں کوشش کی ہے ان کو یاد کرنے کی, اور اس کا اردو والا جو حصہ ہے وہ بھی پرنٹ میں ہے, وہ بھی جلدی اس کے ساتھ ہی جڑ جائے گا. فی الحال یہ کہ میرا مقصد ایک اور بھی تھا کہ جو نئی پیڑھی کے لوگ ہیں وہ ان سے بھی وابستہ ہو جائیں, کیونکہ یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ دھیرے دھیرے اردو بھی تھوڑی تھوڑی ہم سے دوری, اس سب سے سمردھ بھاشا کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں دوری بڑھتی جا رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہوا ہے. اس پر اب کس سے شکوہ کریں, کس سے شکایت کریں, یہ بھی بڑا مشکل ہے. اور مجھے وہ ساحر کی نظم بھی اکثر وہ پھر دوار کھٹکھٹاتی ہے کہ شاید 25 برس گزرے تھا. ان کی ایک نظم تھی بہت پہلے جب یہ غالب کی جنم شتی منائی گئی تھی, تو اس وقت ان کی ایک نظم تھی, اس کے کچھ حصے میں پوری نظم نہیں پڑھوں گا. 59 میں پلیز. تو اس میں یہ تھا کہ 25 برس گزرے آزادی کامل کو, تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا کہ 25 برس گزرے آزادی کامل کو,
تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا، تربت ہے کہاں اس کی، مدفن ہے کہاں اس کا، تب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا، تب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا کہ 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی، آج اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے۔ اور اسی نظم میں آگے جا کے بہت ہی زیادہ جو چیزیں چبھنے والی وہ لوگ کہہ گئے کہ یہ جشن، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، یہ جشن یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، کچھ لوگوں کی سازش ہے کچھ لوگ بہل جائیں، اور جو وعدہ فردا پر اب ٹل نہیں سکتے ہیں، ممکن ہے کچھ عرصہ اس جشن پہ ٹل جائیں، اور ممکن ہے کچھ عرصہ اس جشن پہ ٹل جائیں کہ یہ جشن مبارک ہو، پر یہ بھی صداقت ہے کہ ہم لوگ حقیقت کے احساس سے عاری ہیں، کہ گاندھی ہو کے غالب ہو، انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری۔ تو یہ اردو زبان کے جو تکلیف جو ہوتی تھی بات کی، ہم بہت جلدی اس میں ایک فاصلہ بن گیا، حالانکہ وہ ایک تہذیب کا نام تھا، ایک زبان کا نام نہیں تھا، اور ہم نے اس کو صرف ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کر اس کا تھوڑا سا اس کی اپیکشا آرم کر دی، شروعات ہو گئی۔ بہرحال یقین جانیے کہ اگر آپ کے من میں تھوڑا سا بھی پیار امڑے گا تو آپ کو زندگی میں نئی روشنی ملے گی، کیونکہ اس میں صرف مذہبی باتیں اس زبان میں نہیں ہیں، اس کے زبان میں ایک تہذیب بھی ہے، اور اس تہذیب سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو ہمیں بہت سے اپنے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ یہ میرا اپنا سوچ ہے، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم، اور امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی جو کوشش ہے اسے آپ پسند بھی کریں گے اور حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ شکریہ۔